مولاي صل وسلم دائما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام، جو خالق کائنات کی محبوب رسول ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی وسلم۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں اہل ایمان محبین نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی محبت کے پھول نچاور کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کی زبان میں ہم شان مصطفیٰ دیکھیں۔ آج ہم نے جو گفتگو کے لیے جس سورت کا اور قرآنی آیات کا انتخاب کیا ہے وہ سورت الکوثر ہے۔ قرآن پاک کی مختصر ترین سب سے چھوٹی سورت، لیکن بہت بڑا معنی اور مفہوم رکھنے والی سورت، بڑی خوبصورت سورت، جس میں سورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خوبصورت صورت اور آپ کے اوصاف کو اور آپ کے کمالات کو اور آپ کی عطا کو اور آپ کی ملکیت کے مضمون کو بڑے ہی احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کی بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب مکے میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے لوگ صادق امین کہہ کر پکارتے اور جانتے، بڑی محبت کرتے۔ جیسے ہی آپ نے توحید کا اعلان فرمایا، اپنے نبی اور آخری رسول صلی اللہ تعالی وسلم انہوں نے کہا اعلان فرمایا، تو وہی لوگ جان کے دشمن بن گئے، اور جو بھی آپ کو تکلیف پہنچتی تو وہ سارے خوش ہوتے۔ حضرت سیدہ مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدن مبارک سے آپ کی 4 صاحبزادیاں ہوئیں اور 2 بیٹے ہوئے صاحبزادگان۔ بیٹے جو تھے صاحبزادگان، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا۔ بچپن میں جب آپ دونوں کا وصال ہوا تو سرکار بڑے پریشان ہوئے، لیکن دشمن خوش ہوئے۔ حقیقی چچا وہ بڑا خوشی کا اظہار کرنے لگا، کہنے لگا کہ اب تر اور ان کا تعذک رہو، کہ اب تر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، جس کی نسل مٹ جائے، اور جس کا ان کا تعذک رہو، اب اس کا ذکر ختم ہو گیا ہے، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس طرح کے جملے بولنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بڑی پریشانی تھی اور وہ کافی لوگ خوش ہو رہے تھے۔ تو اس ماحول میں اللہ پاک نے سورت الکوثر کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب یہ سورت نازل ہوئی، مکی سورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ انا یہ حرف تاکید ہے، تاکید کے لیے، نا ضمیر ہے کہ ہم نے، کہ جو آگے بیان آ رہا ہے وہ اس کا مالک اور وہ جو عطا کرنے والی ہستی ہے وہ خود مولا اللہ پاک کی ہستی ہے، جو قدیر ہے، جو علیم ہے، جو مالک ہے، خالق کائنات ہے۔ فرمایا بے شک ہم نے اعطیناک الکوثر، ہم نے کثرت، یہ جو ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا، بے حساب عطا کیا، کثرت عطا کی۔ اعطینا، اہل لغت کہتے ہیں کہ اعطینا طا کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو ملکیت دے دینا، مالک بنا دینا، یعنی تناولتہ بالید، اپنے ہاتھوں سے کسی کو کوئی چیز دینا، کوئی محاسن دینا، کمال دینا، شان دینا، اور پھر اس کو مالک بنا دینا۔ اور طا کے ساتھ اعطینا اور آتینا، فرق یہ ہے، آتینا بھی دینا، اس میں ملکیت کا معنی نہیں۔ اعطینا طا کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ صفت اور کمال دیا ہی نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مالک بھی بنا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے جو آپ کو بے حد و حساب دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، پھر ہے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو ان محاسن کا، ان شانوں کا، ان فضیلتوں کا مالک بھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے آگے، الکوثر، کوثر کیا ہے؟ حضرت علامہ آلوسی آپ فرماتے ہیں کہ کوثر کثرت سے ماخوذ ہے، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، الکوثر۔ سبحان اللہ۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ قدر و قیمت میں اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہونا،
اسے کوثر کہتے ہیں۔ جس چیز کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہو، اہمیت بھی بہت زیادہ ہو، اور بے حد و حساب ہو اور کثرت ہو، اس چیز کو کوثر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ چیز ایسی ہو کہ اس کا حساب بھی نہ لگایا جائے۔ تو ان یعنی بے شمار چیزیں اگر اللہ پاک شانوں کی، فضلتوں کی ذکر فرماتا، ہو سکتا تھا کچھ کا ذکر ہو، کچھ رہ جائیں، لیکن الکوثر کہہ کا فرمانا، اس کا ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم یہ ایسی چیزیں عطا ہوئی ہیں کہ بے حد و حساب ہوئی ہیں۔ جتنی بھی خصائل اور جتنی بھی فضیلتیں اور شانیں ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کا آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح متعدد اقوال مفسرین نے الکوثر کے لفظ کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، مفہوم بیان کرنے کے لیے فرمایا، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں۔ اب جنت میں جو نہریں ہیں وہ پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جو بڑی سب سے مرکز نہر ہے جس سے یہ ساری نہریں نکلتی ہیں، اس بڑی نہر کو کوثر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کوثر ایک حدیث پاک کے مطابق ایک حوض کا نام ہے جو میدان حشر میں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی پیاسوں کو اس سے سیراب فرمائیں گے۔ اسی طرح کوثر کا تیسرا مطلب النبوہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی، اور نبوت میں بڑی برکتیں اور کثرت عطا کی، اور آپ کو آخری نبی بنایا اور شان والا نبی بنایا۔ اسی طرح چوتھا معنی مفسرین لکھتے ہیں کوثر سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کو اللہ پاک نے باقی انبیاء کو صحائف اور کتب دیے، اللہ پاک نے آخری نبی کو سب سے عظیم کتاب قرآن عطا کی۔ اسی طرح پانچواں معنی مفسرین لکھتے ہیں کوثر سے مراد اسلام ہے۔ چھٹا معنی مفسرین نے لکھا ہے کوثر سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کثرت ہے۔ اور ساتواں معنی مفسرین نے لکھا ہے کوثر سے مراد رفع الذکر، یعنی ذکر کا بلند کیا جانا ہے۔ اور آٹھواں معنی جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماخوذ ہے، آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوثر سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا نور ہے، جس نے آپ کی اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کی اور ماسوائے ہر قسم کا رشتہ منقطع کر دیا۔ اور نواں معنی مفسرین نے لکھا ہے کوثر سے مراد مقام محمود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کے بعد مخلوق میں جو سب سے بڑھ کر جو مقام کسی ہستی کو ملے گا، مقام محمود، وہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، اس امت کے 10واں معنی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مراد خیر کی کثیر ہے، خیر کثیر ہے۔ اور اسی طرح بے شمار اور معانی مفسرین کرام نے لکھے ہیں، تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ وہ جو دشمن لوگ ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا اور آپ کی اولاد نہیں ہوگی، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں، کہ جب تک یہ سورج چاند ستارے رہیں گے، یہ دنیا آسمان اور زمین رہے گی، یعنی جب تک خدا کی خدائی رہے گی، تب تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، سب کچھ آپ کو عطا کیا۔ آگے فرمایا فصل لربک وانحر، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کثرت دی ہے تو اب آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں اس کی خاطر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کچھ ملتا ہے تو انسان اتنا ہی شکر گزار ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آگے فرمایا ان شانئک هو الابتر، یقیناً وہ جو دشمن آپ کو تانے دیتا ہے نا کہ ان کا ذکر ہو، اور آپ ابتر ہیں، آپ کا فرزند نہیں ہے، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، بیٹا نہیں بچا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ ختم ہو جائیں گے، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے نا وہ بے نام و نشان ہوگا۔ رہی بات میرے مصطفیٰ کی، تو قیامت تک میرے مصطفیٰ کے ذکر کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آج پوری دنیا میں اذانیں ہوتی ہیں، اقامت ہوتی ہے، اور ہر وقت کسی نہ کسی ملک میں کسی نہ کسی جگہ اذان ہوتی رہتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانے شمع رسالت کے پروانے درود و سلام کے چرچے کرتے رہتے ہیں، درود و سلام کے پھول سرکار کے عظیم بارگاہ میں تحفے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ ایسی چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ نے قرآن کی زبان میں
شان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شانوں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی محبت عطا فرمائے اور ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جب ہم مر جائیں اللہ پاک ہماری بخشش فرماتے ہوئے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیں عطا فرمائے، ہماری قیامت تک نسلوں کو ایمان والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔